यहाँ एक सवाल बनता है, माने या ना माने अब्दुल हबीब भाई, देखिए पहले तो आप टीवी पे नहीं आते थे, फिर उसके बाद टीवी पे आए, फिर टीवी पे आए तो फिर टीवी पे ऐसे आए कि फिर दुनिया ने देखा। जो भी काम करेंगे हमारे एक शरिया बोर्ड है, हम पहले उसकी इजाज़त लेंगे और फिर हम उस पर अमल करेंगे। आपका असली नाम फैसल है, ये हमें पता चली बात। क्या बात है, ये बात सही पता चली हमें। लगता है मेरे आने से पहले आपने कुछ जासूसी की हुई है। सारी दुनिया जो है वो जो भी मुझे यूं जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह के जरिए दाव इस्लामी में, वो अब्दुल हबीब ही जानते हैं, लेकिन आप अंदर की बात निकाल के ले आए। स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी या कभी खेला हो, कभी देखा हो, क्या एक्सपीरियंस रहा? जुनून की हद तक शौक था वो क्रिकेट का था। फिर मैं अपने जो मैं क्लिफ्टन में रहता था उस ज़माने में, तो क्लिफ्टन की क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन भी था। मदनी चैनल से सैलरी कितनी है आप? जी बहुत ज़्यादा सैलरी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्लाह की रहमत से आखिरत की सैलरी है। 25 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, आप लोगों की कैसे व्यूवरशिप आ रही है? इसका जवाब तो आप दें, आपकी क्यों आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नाज़िर अली। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा सरकार के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदा राह सुन्नत पे चला दे। मैं बहुत खुश भी हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन भी है, क्योंकि दोस्तों जो रहनुमा होता है ना, जो माशरे का रहनुमा होता है, वही असल रहनुमा होता है। और आज वो रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। आज अब्दुल हबीब अत्तारी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल हबीब भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर भाई आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ आपने। आपके सामने ही किया है। मेकअप मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे इन्होंने कहा कि यार मैं मेकअप कर लेता हूँ। मैं समझा कोई टचिंग वचिंग, बोला नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, वज़ू करना है। मैंने कहा हमारे मेकअप तो खैर अब्दुल हबीब भाई कुछ और ही होते, खैर माशाल्लाह आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ताज़ा वज़ू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को फ्रेश भी कर देता है, और दावत इस्लामी वाले हम अपने मदनी चैनल पर जाने से पहले यही मेकअप करते हैं। माशाल्लाह से आप अब्दुल हबीब भाई खूबसूरत बहुत है, गोरे भी हैं आप। ये कोई क्रीम है या मतलब आप शुरू से है? क्रीम होती तो वज़ू के बाद मुझे फिर लगानी पड़ती है। अच्छा, तो एक तो पहले आपने ये देख लिया। एक्चुअली ये अल्लाह की अता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे नवाजता है। लेकिन यहाँ में थोड़ा सा, चूँकि आपने मौजू छेड़ दिया है, खूबसूरती के हवाले से भी एक बात कर लें कि लोग बाज़ औक़ात अपने आप को, जब रंग सांवला होता है तो अपने आप को डीमोरलाइज़ फ़ील करते हैं। ठीक है, दुनिया की खूबसूरती की एक अहमियत है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो वो अच्छा है जिसका दिल खूबसूरत है। इंसान तो देखें ना, हज़रत बिलाल हबशी, उनका तो रंग क्या गोरा नहीं था, लेकिन दुनिया के सारे खूबसूरत उनके कदमों पे कुर्बान है। और एक दिन वो होगा, हम कुरान पाक में जिसका जिक्र है कि कुरान पाक फरमाता है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे जो हैं वो चमकते होंगे और कुछ चेहरे उस दिन सियाह होंगे। मैं तो रब से ये दुआ करता हूँ, आप भी आमीन कह दें कि अल्लाह उस दिन चमकता चेहरा अता फरमाए। इस चमकते चेहरे का क्या फ़ायदा, यहाँ तो चमक रहा और वहाँ सियाह हो जाए। अल्लाह करे कि वहाँ का चमकता चेहरा मिल जाए। बेशक जी, बेशक। आपका असली नाम फैसल है, ये हमें पता चली बात। क्या बात है, ये बात सही पता चली हमें। लगता है मेरे आने से पहले आपने कुछ जासूसी की हुई है। दरअसल इसके पीछे थोड़ी सी एक स्टोरी है। यकीनन मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में फैसल है, और उसकी वजह यह है कि मैं जब हम पैदा हुआ तो उसके बाद फैसल नाम रखा गया। ठीक है, लेकिन हम मेरा फैसल पूरा नाम? फैसल मेरे वालिद साहब का नाम याकूब है। फैसल याकूब। फैसल याकूब। तो हुआ ये कि जब नाम हमारे यहाँ हम मेमन है एक्चुअली, तो हमारे मेमनों में क्या होता है कि पैदाइश के वक्त एक अजान का नाम रखा जाता है। तो अजान का नाम जो है मेरा हबीब रखा गया, और पुकारने के लिए कह लें फैसल रखा गया। और एक मैं छोटा सा इशारा कर देता हूँ, शायद कई लोग समझ जाएंगे कि आपको 74 की पैदाइश वाले फैसल बहुत मिलेंगे। ये एक मैं आपको राज की बात बताऊं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अक्टूबर 1974 तो वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान भी है। माशाअल्लाह। और मेरी वालिदा बताती थी मरहुमा के जब मेरी पैदाइश हुई तो शब कदर की रात थी, सुबह सादिक का वक्त था। तो मैं बता ये रहा था कि तो अब हुआ ये कि जब मैं बाद में आके अपनी यंग एज में दावत इस्लामी में आया, और हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब को जब पता चला कि मेरा अजान का नाम हबीब है, अच्छा मेरे दादा का नाम भी हबीब है, तो इस वजह से भी मेरा नाम हबीब रखा गया था। तो वालिद साहब ने रखा? वालिद साहब ने और वालिदा ने रखा होगा। तो फिर अमीर अहले सुन्नत ने, जब मौलाना इलियास कादरी साहब, उन्होंने कहा जब इतना प्यारा नाम है तो इनको फिर आप अब्दुल हबीब पुकारें। तो बस वहीं से अब सारी दुनिया जो है वो जो भी मुझे यूं जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह के जरिए दाव इस्लामी में, वो अब्दुल हबीब ही जानते हैं, लेकिन आप अंदर की बात निकाल के ले आए। कितने ममालिक में आपका एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवलिंग का? टोटली कभी बैठ के इस तरह पूरा कैलकुलेट तो नहीं किया। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो मेरे मोर देन 300 इंटरनेशनल ट्रैवल्स होंगे, और उसमें अगर कंट्रीज़ को मैं काउंट कर लूं तो
62-63 कंट्रीज मैं कह रहा हूँ मौजूद ख़वातीन हज़रात, इतनी ट्रैवलिंग बंदों का कान बंद हो जाए, इतनी ट्रैवलिंग कर करके अब्दुल हबीब भाई, इतनी ट्रैवलिंग 62-63 कंट्रीज, फ्रेश कंट्रीज। जी जी जी। ये यानी तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कि कई कंट्रीज में 20 बार जाना हुआ, कहीं अच्छा, 30 अच्छा, बार ये जा, तो वो मिला के count वो नहीं कर 300 रहे हो आप। जाएंगे। ओह, इसलिए मैंने कहा कि वो 300 से अच्छा, ज़्यादा अच्छा, ट्रैवल हो अच्छा, जाएंगे। अच्छा, कंट्रीज जहाँ पर विजिट हुआ वो ऑलमोस्ट 62 तो आपको तो एयरपोर्ट्स के अक्सर हमले जी 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 आप ऐसा तो है। आते जाते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एयरलाइन वालों ने कहा अभी थोड़े दिनों पहले तो हमारे साथ थे जहाज़ में, तो वो हो जाता है ज़ाहिर है जब आप ट्रैवल करते हैं तो। अब मैं इसको ज़्यादा ऑनर इसलिए फील करता हूँ कि ये ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग जो है वो दीन के लिए। आप एक शो भी करते थे, वो मुक़द्दस मकामात जी, पे जी, आप जाते थे जी, और जी। उसकी हिस्ट्री भी बताते जी, जी। थे, वो इस पे भी आपकी जी, बहुत बहुत ट्रैवलिंग हुई हुई। और वो एक मेरी हॉबी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ारात औलिया पर हाज़िरी, मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी, तो उसमें मैंने सबसे पहले तो हरमैन तैयबैन को कवर किया, उसके बाद बगदाद शरीफ को कवर किया, फिर इजिप्ट को किया, टर्की को किया, जॉर्डन को किया, दुनिया में जहाँ जहाँ जो है वो समझ लें कि मुक़द्दस टर्की को किया, और उसके बाद बांग्लादेश में जब मैं गया तो वहाँ के मज़ारात औलिया और मुक़द्दस मकामात को कवर किया। इंडिया गया तो हमने एक प्रोग्राम किया, ये देश है मेरे ख्वाजा का, और हम उसमें मैंने बम्बई से लेकर इंडिया कब गए थे? इंडिया में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ हमारी बहुत बड़ी फॉलोवरशिप है, लाखों लोग दावत इस्लामी के चाहने वाले हैं। अगर आप दुनिया के मैप को देखें ना, तो अगर दुनिया का एक कोना अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया से आगे फिजी है। फिजी को कहा जाता है ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इधर आ जाए तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को या कनाडा में कैलगरी से आगे जाए तो ये दुनिया का एंड बनता है। नीचे जाएँ तो साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड बनता है। तो अल्लाह ने इन तमाम तीनों किनारों पर सफ़र करने की सआदत दी। और ये भी आपको जानकर खुशी होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है दावत इस्लामी का, इन तमाम जगहों पर दावत इस्लामी का नेटवर्क भी मौजूद है। जब मैं फ़िजी गया तो फ़िजी जाकर मुझे पता चला कि ये वो जगह है जहाँ सूरज सबसे पहले दुनिया में निकलता है, यानी ऑलमोस्ट दुनिया का सुबह सबसे पहले वहाँ होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने वहाँ नमाज़ फ़जर अदा की कि आज मैं उस जगह फ़जर अदा कर रहा हूँ कि आज दुनिया में सबसे पहले जो फ़जर अदा कर रहे हैं उनमें मैं भी उस पर शामिल हूँ। तो उसकी फ़ीलिंग एक और थी कि अल्लाह तूने दुनिया का वो कोना भी दिखाया, मुझे अज़ान देने की भी सआदत मिली वहाँ पर, तो एक बड़ा दिल को खुशी हासिल हुई। तो कुछ वाकई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं। इसी तरह जॉर्डन में एक ट्री है, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, हमने उसको विज़िट किया था, जिसको वहाँ के लोग सहाबी ट्री कहते हैं। अच्छा। बेसिकली तो उसको सहाबी नहीं कह सकते, लेकिन वो ट्री है जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके साए में बैठकर आराम किया था। तो वो आज भी पूरे रेगिस्तान के अंदर आज भी वो अकेला ट्री खड़ा हुआ है, दुनिया उसे देखने जाती है। तो जब ट्री को विज़िट किया था और वहाँ भी मैंने अज़ान दी थी कि चले ये ट्री भी अज़ान का गवाह हो जाए, तो वो एक फ़ीलिंग ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, ज़ाहिर है 62 कंट्रीज़ हों तो बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी। स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी या कभी खेला हो, कभी देखा हो, क्या एक्सपीरियंस रहा? जी, बचपन में तो मैं स्पोर्ट्स का दीवाना था। एक्चुअली मेरा जो हबीब पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ा है, मैं हबीबियन हूँ, तो हबीब पब्लिक स्कूल मशहूर है कराची में स्पोर्ट्स के हवाले से। उसमें 2 तो हॉकी ग्राउंड थे, 2 फुटबॉल ग्राउंड थे, स्विमिंग पूल अलग थे, बास्केटबॉल कोर्ट अलग तो थे। आप किस चीज़ के प्लेयर थे? तो हम ये सारे काम खेलते थे, लेकिन जो जुनून की हद तक शौक था वो क्रिकेट का था। फिर मैं मैं क्लिफ्टन में रहता था उस ज़माने में, तो क्लिफ्टन की क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन भी था। अरे वाह वाह वाह, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट में। तो क्रिकेट में आप बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे? जब कैप्टन होता तो फिर दोनों ही करता होता है। अच्छा, तो दोनों। मैं ऑलराउंडर, लेकिन ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर। तो ज़्यादा अच्छी आप बॉलिंग कर लेते थे बैटिंग? अब तो पुरानी बात हो गई है, कभी कभी बॉलिंग अच्छी हो जाती होगी। बहुत आगे तक नहीं गया ज़ाहिर, क्योंकि मैं फिर बहुत यंग एज में ही दावत इस्लामी में आ गया, तो फिर उसके बाद वो शौक मेरा छूट गया। फूड में क्या पसंद करते हैं आप? मैं सारे हलाल खाने खाता हूँ, और इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। देसी हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सारे खाता हूँ कि जब व्हेन यू आर ट्रैवलर, जब आप ट्रैवलर होते हैं ना, तो आपको अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे जो है ना फोकस नहीं होना चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने का नाम ही ट्रैवलिंग है। वरना क्या होगा कि आप अमेरिका में जाके भी बिरयानी ढूंढ रहे होंगे, तुर्की में जाकर भी खिचड़ा ढूंढ रहे होंगे, और आप कहेंगे जरा आप रोटी नहीं मिलेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं कि आप आए हैं पाकिस्तान से, आप क्या खाएंगे? मैंने कहा जो आपके यहाँ बनता है वही खाऊंगा, सिर्फ हलाल होना चाहिए, ज़बीहा ठीक हो, ताकि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें तो आप ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन नो डाउट इंसान की कुछ पसंद होती है, तो यूँ वैसे देखा मैं तो वैसे अब्दुल हबीब भाई ट्रैवलिंग में ना 10 पैक भी आजकल मिलते हैं, तो वही ले जाता हूँ। तो स्विट्जरलैंड में न्यारी खोल के बैठ गया था, उसका मजा हो रहा था, लेकिन न्यारी खोल के बैठ एक और मशवरा दूंगा जो लोग आपके जरिए में देख रहे हैं कि अगर आप ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं ना, फ्रूट लवर बन जाएं। फ्रूट्स, अल्लाह की शान है कि केला दुनिया में कहीं भी जाए वो बनाना का टेस्ट एक ही होगा, ना उसको ज़िबा करना पड़ेगा, ना उसका हलाल पूछना पड़ेगा। ऑरेंज ऑरेंज ही है, एप्पल एप्पल भी है। फ्रूट पे अगर आप रहेंगे तो फ्रेश भी रहेंगे और आपको हलाल हराम का मसला भी नहीं रहेगा, और आप बड़े इजी रहेंगे। कुछ लोग बेचारे फ्रूट कम खाते हैं या उनको पसंद नहीं है, वल्ला उनको फ्रूट लवर बन जाए तो ट्रैवल इजी हो जाएगा। बयानात कब से कर रहे हैं आप, जो इस्लामिक बयानात जो प्रोफेशनली आप कर रहे हैं दावत इस्लामी में, मदनी चैनल में, और इससे भी पहले?
دیکھیں اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں شہر کراچی میں ایک ایسی عظیم ہستی ملی ہے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بدل دیا ہے. میری مراد مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب ہیں, اور میری خوش بختی یہ ہے کہ میرے چائلڈ ہوڈ میں ہی میرے والد صاحب امیر اہل سنت کے قریب ہو گئے, تو مجھے بچپن میں ہی اپنے ساتھ لے جاتے تھے. میں اسکول بھی جاتا تھا مگر ان کے پاس بھی جاتا تھا, تو فرسٹ انسپریشن تو وہاں سے ملی. میں اپنے اسکول میں نعت کمپٹیشن میں نعت پڑھتا تھا, جب اسپیچ کمپٹیشن ہوتا تو میں تقریر کرتا تھا. اچھا بائی دا وے نعت سننی ہے میں نے آپ سے, خیر کنٹینیو کریں انشاءاللہ. تو میں پھر اس کے بعد وہاں اسپیچ کمپٹیشن میں شرکت کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا مزید اس ماحول میں آئے تو اپنے علاقے کی مسجد میں درس دینا شروع کیا. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما, مجھے کہتے تھے بیٹا آپ جمعے کی نماز میں بیان شروع کرو تاکہ آپ کی بیان کی پریکٹس بنے. تو پھر میں نے بیانات شروع کیے اور آج جو کچھ ہے آپ کے سامنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل سے سیلری کتنی ہے آپ کی, سیلری کتنی ملتی ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ مدنی چینل کے ہیڈ ہیں, دعوت اسلامی ویلفیئر کے ہیڈ ہیں, اور بہت سارے ادارے ہیں جو آپ لیڈ کرتے ہیں, تو آپ کی سیلری تو بہت زیادہ ہوگی. جی بہت زیادہ سیلری ہے میری الحمدللہ, اور وہ اللہ کی رحمت سے آخرت کی سیلری ہے, وہ نیکیوں کی سیلری ہے. ایکچولی اللہ کا بہت احسان ہے مجھ پر کہ ہمیں رب نے نوازا ہے. میں ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. صحیح ہے. تو جب میں اپنے والد صاحب کا بڑا بیٹا ہوں, تو والد صاحب نے مجھے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا آپ نے دین کا کام کرنا ہے, کاروبار کو ہم دیکھیں گے. تو الحمدللہ کاروبار ہمارا کافی اچھا ہے, اور میرے بعد میرے ایک بھائی ہیں وہ بزنس کو دیکھتے تھے, والد صاحب دیکھتے تھے. انہوں نے مجھے فری کیا ہوا تھا, لیکن مجھے اپنی کمپنی میں انہوں نے پارٹنرشپ اسی وقت سے دی ہوئی تھی کہ وہ کمپنی کی ارننگ سے مجھے ملتا تھا. اور ابو کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ بیٹا دعوت اسلامی سے کبھی کچھ لینا نہیں ہے, آپ نے دینا ہے. تو اللہ کی رحمت سے آج تک تو 1 روپیہ دعوت اسلامی سے نہیں لیا. ایون جتنی ٹریولنگ ہے. اچھا کیونکہ عبداللبی بھائی میرا سوال پوچھنے کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں, بہت لوگوں کا یہ سوال ہے. اچھا, تو ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں میں اگر سیلری نہیں لیتا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے رب نے دوسری ذرائعوں سے نوازا ہے. اگر کوئی عالم دین کا کام کرے گا اور صبح و شام دین کا کام کرے گا تو وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ تو اس کو کوئی نہ کوئی پیکج تو دینا پڑے گا, کوئی نہ کوئی پیکج تو دینا پڑے گا نا. تو وہ پیکج لینا تو جائز ہے. یعنی ہمارے کئی علماء ہیں جو مسجد سے سیلری لیتے ہیں یا کسی ادارے سے سیلری لیتے ہیں, تو ہم اس کو ڈی مورلائز نہ کریں کہ یار آپ کیوں لیتے ہیں. اگر وہ نہیں لیں گے تو ہمیں کون دین سکھائے گا؟ تو آج میں کبھی بھی اپنا یہ کمال نہیں سمجھتا کہ جناب عبدالحبیب صاحب اتنا دین کا کام کرتے ہیں 1 روپیہ نہیں لیتے. وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو اللہ نے کسی اور ذریعے سے دیا ہے. لیکن اگر وہ علماء جن کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور اگر وہ دین کا کام صبح و شام کر رہے ہیں اور ان کو اگر کوئی پیکج یا سیلری دی جاتی ہے تو اس کو بالکل غلط نہیں سمجھنا چاہیے. جائز ہے اور حلال ہے اور بڑا اچھا کام ہے. عبدالحبیب بھائی گلیکسی کے بارے میں ہم نے سنا ہے, اکثر یوٹیوبرز بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی گلیکسی ہے جو ناسا دریافت کر رہا ہے ڈے بائی ڈے. اب انہوں نے اپنی نئی بھی سیٹلائٹ بھیجی ہے جس سے اور بھی بہت کچھ پتہ چلے گا. ملکی وے ہے, ملکی وے کے باہر کیا ہے کچھ نہیں پتہ. اس ٹاپک پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے عالم دین علماء کرام ممبر سے بھی یہ باتیں جانی چاہیے, بیان ہونی چاہیے کہ یہ, تاکہ اس سے اللہ کا پتہ چل رہا ہے کہ یونیورس کیا ہے, قدرت کیا ہے. دیکھیں یہ تو سورہ رحمان کو پڑھیں تو بار بار سورہ رحمان ہمیں بتا رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ پاک کی نعمتیں, اللہ پاک کی جو قدرت کی وسعت ہے, اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کریم تو ہر چاہے پر قادر ہے. اب تو یہ دن بدن ہمیں اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں. آج نادر بھائی کراچی میں جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جس قدر شدید ہوائیں چل رہی ہیں, یہ ہوائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے. یہی ہوا کی سپیڈ تھوڑی اور بڑھ جائے تو ہمارے گھر بھی نہ بچیں اور ہم بھی نہ بچیں. اللہ کریم اپنی قدرت کے کبھی کبھی نظارے دکھاتا ہے. 2020 سے جو کووڈ آیا ہوا ہے, یہ چھوٹا سا وائرس جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے مگر پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا, پوری دنیا کو جام کر دیا. آپ بھی ٹریولر ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ہم جب ایئرپورٹ سے گزرتے تھے نا, ہم ایک جملہ کہتے تھے کہ یار ایئرپورٹ والوں کے بڑے مزے ہیں, کبھی یہ کاروبار بند ہی نہیں ہو سکتا. 24/7 اوپن رہتا ہے ایئرپورٹ, مگر ایئرپورٹ بند ہوئے, جہاز بند ہوئے, حرمین طیبین کے معاملات بند ہوئے, دنیا بند ہوئی اس وائرس سے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو یہی وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اللہ کریم نے اپنا نظارہ دکھایا ہمیں. اور رب عز و جل, ابھی جس ملکی وے کی اور آپ یونیورس کی بات کر رہے ہیں, پچھلے دنوں میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ جو سن ہے, جو سینٹر آف سن ہے, اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 15 ملین سینٹی گریڈ ہے. 15 ملین سینٹی گریڈ کا مطلب ہوا نادر بھائی 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ. اور یہ کتنا ہوا اس کو اندازہ کریں کہ میری اور آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری ہوتا ہے. 50 ڈگری گرمی پڑ جائے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے. 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ. اچھا اب ذرا میں کہہ رہا ہوں سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں جل کے ختم ہوگا. اب لیکن اب اس کی خوبصورتی دیکھیں. ابھی سردیوں میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو
تو کسی جگہ آگ جلائی اور ہم اس کے قریب بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک تناسب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یار اتنا دور بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا, گرمی بھی ملے گی, تھوڑا قریب جائیں گے تو گھبراہٹ ہوگی, جلن ہوگی, اور دور چلے جائیں گے تو گرمی نہیں ملے گی. ایک لمٹ ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ کریم نے اس سورج کو اس زمین سے کس خوبصورت تناسب سے دور رکھا ہے. واہ واہ واہ, 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ گرم چیز ہے, وہ زمین سے اتنی دور رکھی میرے مالک نے کہ 40 ڈگری سے اوپر نہ ہو, 50 ڈگری سے اوپر نہ ہو. یہی سورج تھوڑا قریب آ جائے تو اگر صرف 100 ڈگری ٹیمپریچر زمین کا ہو جائے, ہم سب کی زندگی ختم ہو جائے. یہی سورج تھوڑا اوپر چلا جائے تو زمین مائنس میں چلی جائے گی, ساری دنیا برف میں ڈوب جائے گی. رب کریم کے یہ قدرت کے نظارے ہیں جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو اور اس رب سے اپنی محبت میں اضافہ کرو. تو قرآن بتاتا ہے ہمیں یہ ساری سائنٹیفک چیزیں, اور اگر ہم واقعی سائنس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسٹڈی کریں تو بالکل اس کو بتاتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ کیوں بیان نہیں ہوتی, تو یقیناً علماء کرام قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. نعت ہو جائے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. بڑی پیاری تمنا ہے. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سبحان اللہ, کتنی اچھی آواز ہے. یہ آپ کی ذاتی آپ نے ریلیز کی ہے یہ نعت؟ جی, نعت بھی یوٹیوب پہ میں نے پڑھی ہے الحمدللہ, اور بھی کافی ساری نعتیں ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. اچھا عبدالحبیب بھائی, ایک چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے, آپ نے پورے مقدس مقامات پوری دنیا میں کور کیے. اب بہت ساری چیزیں کلیم ہوتی ہیں الگ الگ ممالک میں, جیسے اصحاب کہف کی جو جگہ ہے تو وہ عمان میں بھی ہے, جارڈن میں بھی ہے, اور بھی کہیں ایک دو جگہ شام میں بھی ہے. تو ان میں سے ویریفائڈ کون سی ہے؟ جیسے حضرت اویس کرنی کے مزارات بہت سے کلیم ہوتے ہیں, انبیاء کے بھی, تو کیسے پتہ چلے کہ ویریفائڈ جگہ اوتھینٹک جگہ کون سی؟ اصل میں دیکھیں, پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیوں ایک جگہ سے ایک سے زائد جگہوں پر یہ مزارات یا یہ مقدس مقامات ہیں. یہ جتنے بھی مقامات ہیں نا, یہ ہزاروں سال پرانے ہیں. صحیح. انبیاء کے مزارات جو ہیں وہ ہزاروں سال پرانے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ, اس کو بھی ہزاروں سال ہو گئے. تو ہزاروں سال پرانی ہسٹری جو ہے وہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے. تو ایک زائر کے طور پر ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی مقام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کسی نبی کا مزار ہے یا کوئی مقدس مقام ہے, اور آپ اس تعظیم کے لیے وہاں گئے اور وہاں آپ نے اس کو دعا کی, تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت مل جائے گی, کیونکہ آپ کی نیت وہ تھی. اچھا, اب جو اصحاب کہف کے بارے میں ہے, یقیناً یہ ایک بڑا ٹپیکل کویسچن ہے. میں الحمدللہ ان تینوں مقامات پر گیا ہوں.
عمان میں بھی گیا ہوں, سیریا میں بھی گیا ہوں, اور جارڈن میں بھی گیا. اچھا, جب میں جارڈن گیا تو وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کنفرم کیا, جو آثار قدیمہ کا ادارہ ہے انٹرنیشنلی, انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے. اور انہوں نے پھر میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سبحان اللہ, اصحاب جو سورہ کہف ہے اس کے اندر اس میں کچھ نشانیاں ہیں اصحاب کہف کے غار کی, کہ اس کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہوگی, سورج اس کے مشرق سے نکلتا ہوگا جہاں سے اس کی کرنیں آتی ہیں. تو میں اصحاب کہف کے غار کے اندر گیا, انہوں نے مجھے وہ جگہ بتائی کہ جہاں سے سورج کی کرنیں آتی ہیں. اس کے اوپر جو ہے مسجد بھی بنی ہوئی ہے. 3 نشانیاں جو قرآن بتاتا ہے, وہ تینوں نشانیاں اس غار کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ میں نے آن ایئر ریکارڈ بھی کی, یوٹیوب پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, مدنی چینل کے ذریعے ہم نے اس کو پروگرام کو دکھایا تھا. تو اصحاب کہف کے اس غار میں مجھے جانے کی سعادت ملی کہ جہاں اصحاب کہف آرام فرما ہے. اب ان کے مزارات بھی اسی کے اندر ہیں. اس وقت وہ سوئے تھے وہاں پر 300 سے زیادہ سال, اور اب ان کے مزارات بھی اس غار کے اندر ہی موجود ہیں. اچھا, وہیں موجود ہیں ان کے. ایک کارٹون بھی چل رہے ہیں آج کل, آپ لوگ اسے پروڈیوس کر رہے ہیں, غلام رسول کے نام سے, اور وہ بلکہ میرے گھر میں بھی چلتے ہیں. وہ بچوں کو بڑا سوشلی بھی بڑے میسج دیا جاتا ہے, اور دینی اعتبار سے بھی میسج دیا جاتا ہے اس میں. اس کا آئیڈیا کس کا تھا, کس نے اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کے گیا, وہ کیا ہے ذرا بتائیں؟ کیونکہ کارٹون ایک دم دعوت اسلامی کی طرف سے آنا, یہ ہمارا ایک سلوگن ہے ایکچولی. وہ اس میں بڑا جو سمجھے کہ اس میں ڈائیورسٹی ہے. وہ سلوگن یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ ذرا ایک بات کہہ دیں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یاد ہو گیا آپ کو, یہ بچے کو ہم نے یاد کرا دیا. اچھا, جب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا, تو ہر میدان میں جا کے کرنی ہے. اب بچوں سے کارٹون نہیں چھڑوائے جا سکتے تھے. ہم پہلے ٹی وی پہ نہیں آتے, واہ 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 واہ, پہلے ہم ٹی وی پہ نہیں آتے تھے. اب ٹی وی گھر سے نکال نہیں سکتے آپ خود ٹی وی پہ جائیں اور اس میں نیکی کی بات کر لیں. تو وہاں جا کر ہم نے یہ بات کی. اب تو دور بلکہ اسمارٹ فون کا آ گیا, سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی بڑی پریزنس ہے, 4.25 کروڑ فالوورز ہیں دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارمز پر. میں نے آپ کا ڈیجیٹل بھی وزٹ کیا تھا, مدنی چینل بھی وزٹ کیا تھا, اور معزز خواتین و حضرات, میں حیران دنگ بنگ رہ گیا کہ آپ کی ہماری سوچ ہے, جو جتنا بڑا ان لوگوں کا نیٹ ورک ہے, اور جس لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور جتنا بڑا ڈیجیٹل پہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, گھر گھر تک پہنچ رہی ہے. 4 کروڑ کے قریب ہمارے فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر سب ملا کے یوٹیوب فالوورز ہیں مختلف پیجز پر. اچھا, اب یہ پرابلم آئی کہ بچوں کو کارٹونز دکھائے جا رہے تھے, اور انفارچونیٹلی ان کارٹون کے ذریعے بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے تھے. ان کو الگ الگ رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے. بڑے عجیب و غریب کارٹون تھے, آپ یقین کریں عبدالحبیب بھائی, میں نام نہیں لے سکتا, عجیب, وہ پتہ نہیں کیا, وہ ہندوانی اور بہت ساری رسمیں اس پہ سکھائی جا رہی تھی. تو اب اگر بچوں کو کارٹون کے ذریعے نہیں چھڑایا جا سکتا کارٹون, تو کیوں نہ اسلامک کارٹونز لائے جائیں. تو ہم نے الحمدللہ جو بھی اسٹیپ اٹھایا نا, مفتیان کرام سے پہلے رجوع کیا, ان سے شرعی اپروول لی, اور پھر یہ کارٹون لانچ کیے. اس وقت پوزیشن یہ نادر بھائی کہ ہمارا آلموسٹ ہر کارٹون 20 to 25 ملین اس کے ویوز آتے ہیں یوٹیوب پر. آپ کڈز لینڈ پہ جا کے خود دیکھ لیں, ابھی آپ کے فالوورز دیکھ لیں. جی جائے سرچ کریں, پہلے پوڈ کاسٹ دیکھ لیں, پوڈ کاسٹ کے بعد آپ نے غلام رسول کڈز لینڈ چینل ہے, اسے آپ نے دیکھنا ہے. اور ایسا ہی ہے جتنے ویورشپ یہ بتا رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, بچے کی ویورشپ بھی زیادہ ہے, بچوں کی ریٹینشن بھی پورا ہے. بالکل ایسا, پورا دیکھتے ہٹ جاؤ بھائی, دیکھنا ہے پورا. اچھا, پھر میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے اردو میں بنائے, پھر اس کے بعد اس کو انگلش ڈب کروایا, اس کو عربک ڈب کروایا, اٹالین ڈب کروایا, پشتو ڈب کروایا, سندھی, ساری زبانوں میں اب ڈب ہو رہے ہیں. اچھا, فائدہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ کارٹون تو ایک بار بنا, اب اس کے بعد تو صرف ڈبنگ ہو رہی ہے نا, تو وہ ان کے ویورشپ کو مل رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں عربک ایک اسکول نے ہم سے رابطہ کیا, عرب کنٹری سے, کہ اپنے کارٹونز کے رائٹ ہمیں دے دیں, ہم اپنے اسکول کے سلیبس میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ, اللہ کی رحمت سے پوری دنیا کے بچے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت مہنگا کام ہے, 2.5 سے 3 لاکھ روپے منٹ ہمیں یہ کاسٹ کر رہا ہے, اور ہم اس پر جو ہے کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہم خود بنا رہے ہیں. اس لیے اگر آؤٹ سورس کرتے 3 لاکھ منٹ کاسٹ کر رہے ہیں, اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم آؤٹ سورس بناتے تو اور مہنگا ہوتا, ہم نے تو ان ہاؤس بنا رہے ہیں. ہم نے اب کوشش یہ کی ہے کہ ہم کمپنیز کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں اسپانسرشپ کریں, ہم آپ کا نام اس میں ڈال دیں گے, اور ڈیجیٹل پہ ڈال دیں گے. آپ کو نیکی کا ثواب ملے گا کہ ملینز آف بچے دیکھیں گے, کوئی ایک سنت سیکھ لے گا. بہت سے برانڈ ہیں جو بچوں کے ہیں, اس کو آپ انڈورسمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اب آپ سوچیں نادر بھائی کہ بچہ جو ہے اگر کارٹون دیکھ کے ماں باپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دے, بچہ کارٹون دیکھ کے دعائیں پڑھنا شروع کر دے, بچہ کارٹون دیکھ کے سنت پر عمل کرے, اور برے لڑائی جھگڑے سے بچے, تو اور کیا. دیکھیں, پرسنلی میں آپ کو بتاؤں عبدالحبیب بھائی, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ لوگوں نے لیا, اور یہ کاپی ہو جائے گا, آئیڈیا ہو جائے گا. یہ اچھوں کی نقل بھی اچھی. ہم تو چاہتے ہیں
ہم تو مزے کی بات بتاؤں, ہم اتنا براڈ ویژن والے لوگ ہیں, ہم کروڑوں روپے کی کتابیں بناتے ہیں اور وہ کتابیں PDF پہ ڈال دیتے ہیں کہ ساری دنیا ریڈ کر لے. حالانکہ ہم اس پہ بھی پیسے رکھ سکتے ہیں, لیکن مقصود کمانا نہیں ہے, دین پہنچانا ہے. ہمارے ساتھ کوئی اور بھی اگر چینل بناتا ہے, کوئی اور بھی کارٹونز بناتا ہے تو فبیہا سبحان اللہ. ہم ایک مسجد بنا کر تو ساری دنیا کے نمازی وہاں نہیں جا سکتے, ہر محلے میں مسجد بنانی پڑتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے, مسجدیں بھی بنے اور نیکی کے کام بڑھتے رہیں. یہاں ایک سوال بنتا ہے, مانے یا نہ مانے عبدالحبیب بھائی, دیکھیں پہلے تو آپ ٹی وی پہ نہیں آتے تھے, پھر اس کے بعد ٹی وی پہ آئے, پھر ٹی وی پہ آئے تو پھر ٹی وی پہ ایسے آئے کہ پھر دنیا نے دیکھا, پھر اس کے بعد ڈیجیٹل دور آیا. آپ ڈیجیٹل, اب آپ جو بتا رہے ہیں جتنی ویورشپ اور یہ تو خیر ایک عام آدمی سوچ ہی سکتا ہے. تو یہ کیسے آپ یہ ہر چیز میں پھر اتنا زیادہ بڑا کر لیا ہر چیز کو؟ دیکھیں اس سوال کے 2 ڈائمنشنز ہیں. پہلے تو یہ بنتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ پہلے کیوں نہیں آتے تھے, اب کیوں آئے. پہلا سوال کا جواب یہ دے دیتا ہوں, پھر چھا کیسے گئے یا ماشاءاللہ اتنی ویورشپ کیسے ملی, وہ دوسرا جواب ہو جائے گا. دیکھیں ہماری جو ہمیشہ سے دعوت اسلامی کا ایک موٹیو ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے, ہمارے ایک شریعہ بورڈ ہے, ہم پہلے اس کی اجازت لیں گے اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء ٹی وی پہ نہیں آتے تھے, اور وہ ان کا ٹھیک ہے, رائٹ, بہت ساروں کو تو شوق بھی تھا آنے کا, وہ تو خیر ان کا مسئلہ ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کروں کہ جب ٹی وی پہ وہ نہیں آتے تھے یا ہم بھی نہیں آتے تھے, تو ہماری شرعی گائیڈنس یہی تھی کہ ٹی وی پر آنا یا پکچرز ان تمام چیزوں سے بچا جائے. آپ اوائڈ کرتے تھے. ایون ہماری اپنی شادی کی تصویریں نہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں ہم نہیں آتے تھے. اچھا, لیکن ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب لوگ ٹی وی پر ہی ہیں, ہر گھر میں ٹی وی ہے, اور ویڈیو کے ساتھ اب دین دنیا بھر میں پہنچا سکتے ہیں, پھر ہم نے علماء سے رجوع کیا کہ اگر اسی ویڈیو کا جائز استعمال کر لیا جائے تو دین پھیلانے کے لیے انہوں نے ہمیں اجازت دی. اور پھر الحمدللہ ہم نے اپنا چینل کھولا, اور ہم نے جب اپنا چینل بھی کھولنے جا رہے تھے نادر بھائی, تو اس میں بھی ہماری پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ہم اس میں کچھ اور ایڈ نہیں کریں گے, کہ پتہ چلا میوزک بھی ایڈ کرنا, ایڈورٹائزمنٹ تو چلتی نہیں ہے, مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. ایک دن کا کتنے کا خرچہ ہے مدنی چینل کا؟ مدنی چینل کا اس وقت جو میری معلومات ہے تقریباً ہمارا مہینے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 سے 7 کروڑ پہ خرچہ, تو روز کا 20 لاکھ روپے آپ جو پیمرا کو دیتے ہیں اور دوسری جگہوں کو 700 لوگ 750 لوگ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ سارا سیلریز ہیں, سارے پروفیشنل 6 سے 7 سیٹلائٹ پر مدنی چینل چاہ رہا ہے پوری دنیا میں. اچھا میں اور مزے کی بات بتاؤں, پچھلے دنوں پاکستان کے سیٹلائٹ سروس پرووائڈر ہمارے پاس آئے تھے. میں نے ویسے ان سے سوال کر لیا کہ ہم دنیا کے جتنے ملکوں میں دیکھا جا رہے ہیں اور کون سا چینل ہے پاکستان کا, تو انہوں نے مجھے بتایا, جو مجھے بھی نہیں پتا تھا, کہ پورے پاکستان میں جو پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا کی سیٹلائٹ پہ دیکھا جانے والا چینل ہے وہ مدنی چینل ہے. ایک بات بتائیں عبدالحبیب بھائی, اتنی ویلفیئرز ہیں پاکستان میں, کراچی میں, ہر جگہ, آپ لوگوں کو کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ آپ لوگ بھی ویلفیئر کھول کے بیٹھ گئے؟ دیکھیں اس کے تو 2 جواب ہیں. پہلے تو جتنی بھی ویلفیئر ہیں کم ہیں پاکستان میں, ابھی بھی بہت غربت ہے, بہت ضرورت. کم ہے یا وہ کام نہیں کر رہی؟ میں یہ نہیں کہوں گا, ابھی اور ضرورت ہے. کہہ دے. نہیں, میں کسی کو کرٹیسائز کرنے آج نہیں آیا, میں اپنی بات کرنے آیا ہوں. دوسری بات کہ ہماری ویلفیئر کی کیا خاص بات ہے. ہماری ویلفیئر کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ابھی مری میں حادثہ ہوا, ہمیں پاکستان سے لوگ نہیں, کراچی سے لوگ نہیں بھیجنے پڑے. مری میں ہمارے لوگ آلریڈی موجود تھے, انہوں نے کام شروع کر دیا. گوادر میں پرابلم آیا, گوادر میں ٹیم ایکٹیو ہو گئی, بالکل ہمارے پورا نیٹ ورک موجود ہے. ایون یوں سمجھ لے کہ دنیا کا اگر ایک کونا فجی ہے یا کیپ ٹاؤن ہے یا افریقہ ہے, کہیں بھی پرابلم آتی ہے تو ہمیں لوگ نہیں بھیجنے پڑتے, پیسے بھی نہیں بھیجنے پڑتے, ہماری وہی ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں نیٹ ورک موجود ہے, تو ہماری ویلفیئر کے پاس لاکھوں, اب کہہ سکتے ہیں کارکنان آلریڈی موجود ہیں. تو اس لیے کام کرنا آسان ہے, اور اللہ کی رحمت سے یہی ہمارا سب سے یونیک پوائنٹ ہے. ابھی کچھ میرے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام اور کچھ نامور شخصیات بیٹھی تھی, تو وہ مجھے بول رہے ہیں یار ویورشپ نہیں آ رہی ہماری, اور آپ بول رہے ہیں 25 ملین 30 ملین 40 ملین, آپ لوگوں کی کیسے ویورشپ آ رہی ہے؟ اس کا جواب تو آپ دیں, آپ کی کیوں آ رہی ہے؟ آپ کا کانٹینٹ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمارا کانٹینٹ ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ 20-25 ملین کی بات کر رہے ہیں, ہماری کئی ویڈیوز ہیں جو مور دین 50 ملین 70 ملینز بھی ہیں. ایک ویڈیو تو ایسی ہے جو 180 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. معزز خواتین و حضرات, سنا, دیکھا, سمجھیے گا, اس پوڈ کاسٹ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل والا بنائے, آمین, با اخلاق بنائے, آمین, سوچنے سمجھنے والا بنائے. بہت شکریہ. میں آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لایا ہوں, اور یہ تحفہ اتنا ہے, اتنا پیارا ہے, آپ کو ضرور پسند آئے گا. میں چاہوں گا آپ کے ویورز بھی دیکھیں. نادر بھائی یہ قرآن پاک ہے, اور پہلے تو آپ اس کی کلر اسکیم دیکھیں. ماشاءاللہ. اچھا, اس کی خوبی یہ ہے کہ جس کلر میں آیت ہے اسی کلر میں اس کا نیچے ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن ان آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے.
آپ جب 2 صفحے پڑھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا آپ قرآن سمجھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں اور قرآن سمجھتے جائیں. دس از گفٹ فار یو ماشاءاللہ جی. اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ویورز یہ قرآن پاک لے کر اپنے کنز دوستوں میں اس العرفان کو تقسیم بھی ترجمہ کریں. قرآن. ہاں ماشاءاللہ. جزاک اللہ عبداللبیب بھائی, ماشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت قیمتی تحفہ, اور بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کے آنے کا. اس ٹائم جو سب سے قیمتی چیز ہے کسی کے پاس وہ وقت ہے, الحمدللہ. اور آپ نے مجھے وقت دیا, اس چیز کا بہت شکریہ ادا کریں گے. معزز خواتین و حضرات, معذرت چاہتا ہوں, کچھ زیادہ نہیں ہنسا پایا ہوں گا اس پوڈ کاسٹ میں, لیکن بہت کچھ سیکھنے کا, سمجھنے کا موقع ملا ہے.